والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ ہود آیت نمبر 84 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ مدین کا قصہ، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ موسم ہے، اب نئے سال کا آغاز ہے، تو عاشورہ کے متعلق چند باتیں، اس طرح ہمارا درس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ وإلى مدین یعنی اور ہم نے بھیجا رسول مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، اور اسی طریقے سے قصے چلے آ رہے ہیں قوم ہود کی طرف، قوم سمود کی طرف۔ تو سابقہ انبیاء کی طرح انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ پہلے حق اللہ، توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ تو کیا فرمایا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو توحید بیان ہوئی، اور یہی ہے اصل کہ اگر توحید ہے تو پھر سب کچھ ہے اس کے بعد۔ تو پہلے توحید کی طرف توجہ دلائے، اس کے بعد مخلوق خدا کے بارے میں جو برائی ان میں نمایاں تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میزان تول اور مکیال جو ماپ ہوتا ہے، تو ان میں کمی نہ کرو۔ تو کئی برائیاں ان میں تھیں، لیکن یہ برائی نمایاں تھی، اور ناپ تول میں یہ لوگ کم دیتے تھے۔ جو جب اس طریقے سے چالاکی کرتے تھے، جیسے آج کل کپڑا ماپ کر کوئی دیتا ہے تو ذرا کھینچ لیتا ہے تو کتنا بچتا ہے، لیکن ایسا بچاتے بچاتے پاؤ میٹر تو بچا لیتا ہے وہ۔ اب علت بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ حق اللہ، حقوق العباد، اور وجہ کیا مطلب مزید ترغیب، یعنی انہیں رغبت حاصل ہو، نصیحت قبول کرنے میں سہولت ہو۔ انی اراکم بخیر، کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب آسودہ حال؟ دیکھیے، خیر کے معنی ہمیشہ بھلائی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی جگہ ایسی تھی کہ تجارت، تو مال تجارت میں جو نفع ہوتا ہے، آسودگی تھی، تو اسی میں یہ ڈنڈی مارتے تھے۔ یعنی ان کا جو میدان تھا، تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کریں تو ڈنڈی مار رہے تھے۔ تو انی اراکم بخیر، یعنی علت بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ تو آسودہ حال ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نفع ہے، پھر یہ کیا، کیوں؟ پھر نتیجہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، کہ مجھے تو ڈر ہے اس تمہاری کرتوت کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا، عذاب یوم محیط، کہ وہ تو پھر گھیر لے گا اور کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ اس بات کے پہلو میں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ دیکھیے، وما انا ہے، لیکن جب ملائیں گے تو وما انا علیکم، رکیں گے تو وما انا۔ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، ناپ اور تول میں کو مکمل پورا انصاف کے ساتھ قسط، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ پوری سورہ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، تو جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو کمی دیتے ہیں۔ پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔
پھر کہہ رہے ہیں کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، یعنی پورا پورا دو عدل و انصاف کے ساتھ، اور بخس کم مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں. مگر اس عمل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. دیکھا آپ نے فساد کسے کہیں گے؟ عام طور پر کسی کو مارنا، ڈاکہ ڈالنا، گھروں کو جلانا، لوگوں کو بے گھر کرنا. لیکن لوگوں کی معیشت پر ہاتھ ڈالنا، لوگوں کے اموال کمی بیشی، یہ بھی فساد ہے. یہ فساد کیسے ہوا؟ جب آپ کسی کا مال ہڑپ کریں گے، کسی کی زمین غصب کریں گے، تو دل میں نفرت پیدا ہوگی اور یہیں سے فساد پھوٹ پڑے گا. تو یہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری سب اسی زمین پر سے ہوتا ہے، اموال پر سے. اس لیے یہ بھی فساد کی جڑ ہے. لہذا زمین میں اس عمل سے اس طریقے سے مت گھومو پھرو. پھر نصیحت کر رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ تو اردو لفظ ہے، باقی جو بچا ہے اللہ کا. کیا مطلب بچا کا؟ کہ مال خریدو تو پورا پورا انہیں اس کا عوض دو، پورا پورا دو. اس طریقے سے جو نفع تمہیں ملے گا یہ اللہ کی جانب سے، اس میں تمہیں برکت ہوگی. لیکن ڈنڈی مار کے کسی کو کم دینا اور مال کو بچانا یہ بقیت اللہ نہیں. یا کسی سے زیادہ لینا یہ بقیت اللہ سے خارج. لیکن کب یہ؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ دوسروں کا مال چالاکی سے، ہوشیاری سے کم دیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں یا ہڑپ کرتے ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں. لیکن آپ اگر کسی سے کہیں گے کہ آپ مومن نہیں تو غصہ ہو جائے گا. تو مومن کے معنی کیا؟ یقین نہیں. مسلمانی کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں یا وہ ایمان والے نہیں. ان کنتم مومنین. اور جب عذاب آئے گا تو وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر داروغہ نہیں. کیا مطلب داروغہ نہیں؟ کہ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو، قیامت میں کہو گے کہ نبی تو موجود تھے تو میں تم پر نگراں نہیں کہ ہاتھ پکڑوں پورا پورا دو. میں تو صرف نصیحت کر سکتا ہوں، نہ یہاں پر اور نہ کل قیامت میں. اب ان کا رد عمل سنیے، ان کا جواب، اور ساتھ میں رہیے کیا جواب دیتے ہیں. سنیے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب، صلاۃ، نماز، بندگی، عبادت، تأمرک تمہیں منع کرتی ہے کہ ہم چھوڑیں ما یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جس کی پرستش کرتے تھے. ایک چیز پہلے کہا نا کہ اعبد اللہ. دوسرا او نترک، عطف ہے کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی ہمیں جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ہم اس میں تصرف ہم کریں. دو باتوں سے تم روکتے ہو. باپ دادا پرستش کرتے رہے بتوں کی، درختوں کی، پتھروں کی، تو تم کہتے ہو کہ ہم یہ چھوڑ دیں، پھر ہمارے مال میں ہم خود تصرف کریں گے. دیکھیں کیسی سوچ تھی ان کی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مال دیا، دولت دی، تو یہ اپنا حق سمجھتے تھے، چاہے ہم کسی کو کم دیں چاہے کسی سے زیادہ لیں. انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم تو بڑے بردبار اور بڑے رشید. رشید یعنی کیا؟ سمجھدار. دیکھیے یہ رشید دوسری دفعہ آیا ہے، ایک اور دفعہ آیا ہے. لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا الیس منکم رجل رشید. جب بے بس ہوئے تھے نا، دروازہ بند نہیں کر سکتے تھے اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے، تو کیا کہا تھا؟ الیس منکم رجل رشید، کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں. تو یہ رشید کے معنی ذرا ذہن میں رکھیے، اور ایک دفعہ آئے گا تو اس پر رشید پر وضاحت ہوگی، چونکہ عام طور اللہ کے ناموں میں سے ہم کہتے ہیں نا عبد الرشید، جبکہ یہاں پر انسان کے لیے آیا ہے. ذہن میں رکھیے. اچھا، اب وہاں پر جو رشید تھا لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ تو سمجھ کے معنی میں تھا،
کہ تم میں کوئی سمجھدار نہیں، اتنا بھی سمجھتا نہیں کہ میرے مہمان ہیں. اور یہاں طنز کے معنی میں ہے، یعنی اچھا تو تم ہی بڑے سمجھدار ہو ہمارے بستی میں کہ تم ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف فرما ہوئے تھے تو یہی کہا کہ اچھا تو آپ ہی کو ملے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو ذہن میں رکھیے کبھی کبھی تعریف کی جاتی ہے طنز کے طریقے پر. تو حلیم کے معنی بردبار، رشید کے معنی سمجھدار. چلیے اب وہ جواب دے رہے ہیں، سنیے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اے میری قوم ذرا سوچو، غور کرو کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی جانب سے، یعنی جب سے آنکھ کھولی ہیں، ہوش میں آئے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں ہدایت ملی کہ شرک سے بچے رہے، یہ ہے. پھر جب 40 کی عمر ہوئی تو رزقنی منہ رزقا حسنا، کون سا؟ نبوت کا. تو وما اريد ان اخالفكم ما انهاكم عنه، تو میں جس سے تمہیں روکتا ہوں، کس سے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر کی نہ کرو، اور لوگوں کو ناپ تول پورا پورا دو، اس میں کمی نہ کرو. تو میں اس بات کی مخالفت کیسے کروں گا؟ سمجھا رہے ہیں، نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں الا الاصلاح، آپ کی اصلاح کروں. مستطاعت، طاقت بھر، میری جو طاقت ہے. طاقت کیا ہے؟ کہ دلائل سے اور سنجیدگی سے آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں، بشارت دوں، ڈراتے رہوں. وما توفیق الا باللہ، اور توفیق کون مجھے؟ میرا مددگار اللہ. یعنی یہ کچھ جو میں دعوت دے رہا ہوں، میرا سہارا اللہ. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو داعی الی الخیر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، مستطاعت، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. ایک چیز، پھر اس میں اپنی ذات پر غرور نہیں، بلکہ توفیق اللہ کی جانب سے. یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں پر بھی وہی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور میرا اسی پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ میں جو اس کے دین کا کام کر رہا ہوں تو اس پر بھروسہ ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر مزید ایک نصیحت کر رہے ہیں، سنیے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. اے میری قوم، ترجمہ خیال رکھے. لا یجرمنکم، یہ جرم سے ہے، یعنی تمہیں جرم کرنے پر مجبور نہ کرے. کیا؟ شقاقی، میں مجھ سے جو مخالفت کر رہے ہو. اس لیے کہ جب تم نبی سے مخالفت کر رہے ہو تو یہ مخالفت تمہیں جرم کرنے پر مجبور کرے گی. تو کیا ہوگا؟ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم، پھر تمہیں وہ پہنچے گا عذاب جو پہنچا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح جو گزر چکا. وما قوم لوط منکم، اور قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہے. مطلب دن بھی دور نہیں ہے اور جگہ بھی دور نہیں ہے. لہٰذا آخری تمہارے لیے آخری بات وہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. استغفار اور توبہ. ثم توبو، تو مطلب استغفار یعنی مغفرت چاہو اور رجوع کرو. تو استغفار کیا ہوتا ہے اور توبہ کیا؟ معلوم ہوا کہ دو الگ چیزیں ہیں. توبہ ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، اب اسے پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے. یہ سب جانتے ہیں توبہ کے جو شرائط ہیں، اور گناہ کو ترک کرتا ہے. استغفار اور چیز ہے. استغفار راستہ ہے. استغفار میں گناہوں کا اعتراف اور معافی کا پہلو غالب رہتا ہے. اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، مجھے معاف کر دے. اس کا نام کیا؟ استغفار.
اور انسان متوجہ ہوا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں نماز ترک نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ. تو دو الگ چیزیں ہیں، اور یہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن بار بار تاکہ ذہن میں تازہ ہو اور جو کچھ لوگ موجود نہ تھے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں. تو استغفار اور توبہ، اگر آپ ان دونوں طریقوں کو اپنائیں گے، ان ربی رحیم ودود، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسے رحمان اور رحیم، تو رحیم اور ودود. تو رحیم اور ودود، رحیم رحمت سے. جب تم توبہ استغفار کرو گے یعنی اعتراف بھی کیجئے اور ترک بھی کیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیجئے، تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ رحمت ہو کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. لیکن ودود، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہے نا سورہ بروج میں. تو ودود کا مطلب کیا؟ محبت کا. ایک ہے محبت، ایک ہے رحمت، ایک ہے ودود. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات، دیکھیں اللہ کے نام ہیں جو صفات ہیں، ودود محبت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ٹھیک ہے نا. اچھا رحیم تو انسان بھی ہوتا ہے، آپ بھی رحم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ودود محبت سے بھی اعلیٰ ہے، چونکہ ودود کے معنی رحم کے نہیں، وہ رحم بھی کرے گا اور محبت بھی کرے گا، لہذا محبت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ودود کے معنی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. تو محبت جو ہے اس میں شبہ ہے، اس میں اندیشہ ہے، اس میں شک ہے. ودود میں شبہ نہیں، ودود میں شک نہیں. محبت کبھی یک طرفہ بھی ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں. جب کسی سے عشق لڑاتا ہے تو برباد ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سامنے والی پارٹی سے محبت نہیں تھی. لیکن ودود یہ محبت کا خلاصہ ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تو آپ جب استغفار اور توبہ کریں گے تو رحم بھی کرے گا اور اعلیٰ درجے کی محبت بھی تم سے کرے گا. اب جو یہ جواب دے رہے ہیں ذرا سنیے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. غور سے سنیے. اے اتنا سمجھایا اے شعیب، ما نفقه كثيرا، تم جو کہتے ہو نا ہم تو سمجھ نہیں رہے، اور کثیرہ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. مما تقول، اچھا سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہم تمہیں کمزور دیکھ رہے ہیں. ضعیفہ یعنی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کمزور بھی ہیں. پھر تمہاری بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو. ولولا رہتک یعنی تمہارا جمگٹھا خاندان، بس ان کا ڈر ہے، تم تو ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو. لیکن تمہاری برادری والے اگر نہ ہوتے تو لرجمناک یعنی ابھی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تمہاری حیثیت ہمارے سامنے ایسے ہے کہ کوئی بھاری نہیں ہو. عزیز یعنی غالب، تم غالب ہم پر نہیں آ سکتے. یہ جواب دیا. لیکن جواب جو ہے یہ کیا بات ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم سمجھ نہیں رہے. یہ کیا بات ہے؟ مطلب ان کے سمجھنے کا، سمجھانا تو بالکل صحیح تھا، ابھی سمجھایا دلائل کے ساتھ. ان کے سمجھنے کا جو ڈھانچہ تھا اس میں ٹیڑھ تھا. تو جب کسی کے سمجھنے میں ٹیڑھ ہو ڈھانچے میں تو ہم کیسے سمجھائیں؟ آج کل کیا کہتے ہیں، جب کسی کو ہم سمجھائیں تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے. بھائی اللہ نے آنکھیں، کان، دماغ دیے ہیں، مگر وہ جب کوئی سمجھنا نہ چاہے اب ہم کتنا سمجھائیں. تو یہ اصل چل رہا ہے ہماری امت میں بھی. اگر آپ کسی سے کہیں تو آپ تو ان مخالفین مدین شعیب علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں تو آگ بگلا ہو جائیں گے، نہیں کہہ سکتے. لیکن حقیقت میں وہی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ کسی کو سمجھائیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، چلیے اپنوں کی بات کرتے ہیں، یہ شرک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو اولیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں. تو کیا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ہمارا سمجھانے کا انداز غلط ہے، نہیں،
ہم صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے سمجھنے کا ڈھانچہ ٹیڑھا ہے، اور یوں کہیے آج کل کی بولی میں وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ دیکھو کتنی اچھی بات ہمیں ملی کہ لیکن جس طریقے سے انبیاء نے اور مبلغین نے سمجھایا، ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ اگر اسے توفیق دے، لیکن کتنی محنت کرنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اچھا، میرا قبیلہ، میرے قبیلے کا ڈر ہے تمہیں۔ اعز علیکم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں قبیلہ تمہیں بڑا، واتخذتموہ وراء ظہرکم ذریعہ، اللہ کو تو تم نے پس پل ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ احاطہ کیے ہوئے۔ اس لیے سنیے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اب یہ آخری کہ اے میری قوم، اپنی جگہ تم عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب جان لوگوں کہ کس کے پاس آئے گا رسوا کرنے والا عذاب اور کون جھوٹا ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وَارْتَقِبُوا، انتظار کیجئے، انی معکم رقیب، کون سا انتظار؟ جو موعد آنے والا ہے عذاب محیط کا۔ اب سنیے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ یہ قصہ ختم ہوا۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور جو آپ کے ساتھ تھے، برحمت منا، ہماری رحمت، وأخذت الذین ظلموا الصیحة، چنگار چیخ آئی، فاصفحوا فی دیارہم، اپنے اپنے گھروں میں کیسے ہو گئے؟ اوندے تباہ ہو گئے۔ کیسے؟ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، ان پر بھی دوری، رحمت سے دوری، کما بعیدت سمود، جیسے قوم سمود کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی راہ گزر، یعنی ان کا نام و نشان نہیں، ختم، زمین کے نیچے ختم ہو گئے۔ اب یہ چونکہ جانتے ہیں آپ، ہمیشہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو سنیے گا، مختصر ہے یہ۔ وَإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں اور واضح دلیل۔ نشانیاں کیا؟ 9 آیات جانتے ہیں، تو 9 آیات، اور پھر سلطان مبین کیا؟ تو دیکھیے، قرآن کا دستور ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور جبریل امین۔ تو کسی فرشتے کا خاص ذکر ہوتا ہے جلیل القدر۔ تو اسی طریقے سے آیات، نشانیاں اور عصا کا، اس کا ذکر علیحدہ سے، تو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کسی خاص معجزے کا جب ذکر ہوتا ہے تو جس طرح کہ حضرت جبریل کا ذکر علیحدہ ہوا تھا، یا یہ کہ آیات نامی 30 آیات لے لیں، اور سلطان مبین یعنی جو احکام نازل ہوئے تھے 10 احکام جو بھی، لیکن یہ کہ آیت میں سمجھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ سنیے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف، ان کے درباریوں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے کیا کیا؟ آیات، معجزات، سلطان مبین، اس کے بجائے فرعون کے بات کی پیروی کی، امر فرعون۔ وما امر فرعون برشید،
اور فرعون کی بات درست نہیں تھی. تو 3 دفعہ آیا رشید، 3 دفعہ آیا. سورہ نساء میں ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. یتیم بچوں کا مال تمہارے پاس ہے، اگر تم بچوں میں تمیز پاؤ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو انہیں ان کا مال دے دو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو سوجھ بوجھ عطا کی. اب پورا قرآن ٹٹولیے. رشید استعمال ہوا ہے مخلوق کے لیے. معنی کیا؟ مخلوق کے لیے. اللہ کے نام جتنے بھی ہیں کلام پاک میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں عبد الرشید؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تاکہ ایک صفت، دیکھیے اسماء صفات کو جاننا بہت اہم ہے، یاد کرنا اور چیز ہے. جس کے قرآن شریف پڑھتے ہیں بغیر سمجھے تو ثواب تو ملے گا، اگر وہ صحیح پڑھتا ہے تو زیادہ ملے گا، غلط پڑھتا ہے تو اللہ کے حوالے تو ثواب تو ملے گا. تو اسی طریقے سے اسماء صفات انسان یاد کرے، لیکن میں جو کوشش کر رہا ہوں وقفہ وقفہ کہ اس کی حقیقت کو سمجھے. اب آپ عبد الرشید قرآن میں ٹٹولیں گے تو نہیں ملے گا آپ کو. تو رشید کے معنی، رشد کے معنی تمیز، رشد کے معنی ہدایت. الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، تو سمجھدار کیا ہوتا ہے؟ اسے ہدایت ملتی ہے. تو اس رشد میں ہدایت لینے والی مخلوق مسترشد کہتے ہیں نا، اور ایک مرشد. تو مرشد یعنی ہدایت دینے والا. اب یہ استعمال ہوتا ہے خانقاہوں میں، پیر صاحب کے لیے مرشد اور ان کے جو مرید رہتے ہیں ان کے لیے مسترشد. تو اس کے اندر 2 معنی، رشد یرشد رشدن و راشدن، ہدایت کا دینا اور ہدایت کا لینا. لہذا حدیث کے الفاظ کے بموجب حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رشید یعنی ہدایت دینے والا ہے. لہذا بموجب حدیث کے اللہ تعالیٰ کا نام ہوا عبد الرشید. تو کیا معلوم ہوا کہ کلام پاک میں نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں، اور احادیث اس سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ ہے وما امر فرعون برشید. اب سنیے، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود. یہاں بھی کافی سمجھنا ہے. یقدم کم ہوا، اپنے کہتے ہیں مقادم، بات چلی کس کی؟ فرعون کی. وہ تو رشید چونکہ 3 دفعہ آیا تو میں نے سمجھا دیا. قوم کے آگے رہے گا. مقادم کے معنی کیا؟ آگے. یوم القیامہ فاوردہم النار، عورت کسے کہیں گے؟ انہیں جہنم میں لے جائے گا. حالانکہ عورت کا جو لفظ ہے وارد، وارد کا لفظ جب کنویں کے پاس کوئی پانی لینے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، وارد قافلہ آیا تو کنویں کے پاس ایک وارد کو بھیجا. تو کنویں کے پاس جو بھیجا جاتا ہے وہ وارد، اور جو بھیجتا ہے وہ اورد. تو یہ لے جائے گا اور ڈھکیل دے گا. تو یہ کنویں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب کنواں کون سا؟ یا پانی کا یا جہنم کا؟ تو معنی میں مطابقت ہوئی. تو یہ لے جائے گا. وہ بئس الورد المورود، ورد یعنی گھاٹ، پانی کا بھی گھاٹ، یہ جہنم کا گھاٹ. اب یہ جو انہیں گھاٹ ملے گا، جو مورود ملے گا، جو یہ بہت ہی، اور جو انعام ملے گا بہت ہی برا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے کچھ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور احادیث میں بھی روشنی ملتی ہے. احادیث بھی ہے، میں بتائے دیتا ہوں کہ جماعت ان کا سربراہ، ہر قوم اپنے اپنے سربراہ کے ساتھ رہے گی قیامت کے دن، اس کے جھنڈے تلے. ذرا سننے جیسی بات ہے، غور سے سنیے. فرعون کی قوم، اس کے ملا، اس کے درباری اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہاں جھنڈے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو سب دیکھیں گے یہ فرعون ہے، اس کے ساتھ چلے. تو کہاں لے جائے گا وہ؟ جہنم. جی. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ کہاں رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہیں گے. تو کہاں لے جائیں گے وہ؟ جنت میں. بات تو بالکل واضح ہے. حدیث میں بھی الفاظ صحیح ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہر ایک کا امام، ہر ایک کا سربراہ. تو ہمارا سربراہ کون؟ ہاں. تو تم نے یہ کتنے سربراہ بنا لیے؟
یہ تو ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ فرعون اوردہم النار. تو ہمارا امام کون، ہمارا سربراہ کون؟ اگر ہم نے کسی اور کو سربراہ بنایا یعنی امام بنایا اور ہم اس کے جھنڈے تلے جانے کی توقع رکھتے ہیں تو یہ سوچ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور شفاعت کا انکار بھی اس سے نہیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ فلاں شخص کو صفائی، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، جسے شفاعت اللہ اجازت دیں گے. لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے، اسی لیے میں نے دیکھا کہ اپنے اپنے سربراہ کے سامنے اس قدر چمٹے رہتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم قیامت میں بھی ان کے جھنڈے تلے رہیں گے، جبکہ وہ امام نہیں، وہ تو ذریعہ ہے. اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے، لہذا مسئلہ سمجھانا ہے، لیکن سمجھ میں آتا نہیں. سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم غلط سمجھا رہے ہیں، ان کی سمجھ کا جو طریقہ ہے اس میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے خلاف کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، دین ہمارا ایک. باقی یہ جو تقسیم کر دی ہے اس کے تصور پہ نہ رہیں. کلام پاک میں ذکر ہے، دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت حق پر ہیں، ہم جماعت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا. نہیں، کس پر؟ ایمان اور اعمال صالح. اور امام کون سا؟ قرآن و حدیث اور رسول، اتنا کافی ہے. اب سنیے، تو ان کو جو انعام ملے گا کیسا انعام ہے، کیسا ٹھکانہ ہے برا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. دیکھیے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت میں بھی. یہ فرعون کے دربار میں کی بات ہو رہی ہے. اب اوپر تھا الورد المورود، ورد کس سے تھا؟ وارد سے، ورود سے. تو جو کھائی کے پاس آئے وہ بری. اور یہاں کیا ہے؟ بئس الرفد المرفود. اب یہ چونکہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں، استعمال نہیں ہوتا، وارد کو تو سمجھا دیا سورہ یوسف کا. اب یہ ہے رفد المرفود. اب باقی کیا رہا کہ ان کے اوپر لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کو جو انعام ملے گا بہت ہی برا. تو جب کسی کو برا انعام دیا جاتا ہے اس کے لیے الرفد المرفود. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں سے جو کہ شروع ہو رہا ہے ذالک من انباء القری، ذالک کہہ کر، یعنی یہ سارے جو قصے ہوئے. تو اس کو آئندہ کے درس میں، چونکہ اب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو کچھ پوچھنا ہے یا شروع کر دیں؟ نئے سال کا آغاز. کہیے کوئی سوال؟ جی، لغت معنی بتلائے. جی جی، اچھا اچھا، رشید کے معنی الیس منکم رجل الرشید، سمجھدار. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے سمجھدار. اور فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یتیم بچوں میں تمیز کرنا پاؤ، تمیز. اور یہاں وما امر فرعون برشید، درست. تین معنی ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ یعنی ہدایت. ابھی اور آئیں گے، لیکن یہ کہ آپ کو اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا، پھر رشید ہدایت لینے والا، یعنی اور رشید ہدایت دینے والا. ہو گئے، کافی ہے. ماشاء اللہ. نہیں، الرشید، عبد الرشید تو بندے کا ہے نا، تو اب جب اللہ کا نام ہے تو ہی ہم رکھیں گے نا عبد الرشید. جی، کس کی؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا بھائی عبد الکریم، عبداللہ، عبد الرحمن، تو یہ سارے نام قرآن شریف میں ہے. الرحمن ہے نا، الرحیم ہے نا، تو ہم رکھتے ہیں. لیکن یہ رشید جو ہے پورے قرآن میں بندے کے تعلق سے استعمال ہوا ہے. اب چونکہ ہم عبد الرشید کہتے ہیں
تو یہ حدیث اور معنی کے لحاظ سے، یعنی حدیث بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو یہ میں نے فرق کرایا کہ آپ ہو سکتا ہے کل کوئی کہے کہ پورے قرآن شریف میں یہ تو رشید تو بندے کے لیے ہے تو ہم عبدالرشید نام نہ رکھیں، اس لیے میں نے سمجھا دیا۔ اب یہ اللہ کا نام کیسے ہوا؟ تو رشید کے معنی مسترشد کے یعنی ہدایت لینے کے بھی، تو جب ہدایت لینا ہے تو کوئی ہدایت دینے والا بھی ہے، تو ہدایت دینے والا اللہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں الرشید کہا گیا ہے، بس یہ میں نے کہا، ٹھیک ہے، واضح ہوا نا جی؟ کیا ہے کہ اوپر مشکل تو نہیں ہے، تو اچھا ہے نا، ایک معلومات ملے گی، ٹھیک ہے، چلے۔ اچھا نہیں عبدالرشید یعنی الرشید، ہاں جی، نہیں عبدالرشید ہم نام رکھتے ہیں جب کسی کا، تو مطلب ہے کہ اللہ کا نام ہے رشید، تو عبدالرشید بندے کا، جی ہاں 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 جی جی ہاں ہاں جی جی ہاں، اصل میں یہ اس لیے نہیں سمجھ، یہ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی جلدی، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ پہلا ان کا سوال سنیے کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے کیا خیانت کی، تو میں نے اس پر یہ بتایا تھا کہ خیانت سے مراد زنا نہیں، کیونکہ نبی کی بیوی زانی، کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی تو ہدایت ہے نا، کیونکہ زنا کرنا ایک فحش گناہ ہے، تو نبی کی بیویوں کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، اور جو بیوی ہوتی ہے اس قلبی سکون کے لیے ہوتی ہے، تو وہ کیا تھے؟ کافرہ تھیں، اس لیے تو اس پر موت ان کے ساتھ تھی نا، تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے کام نہیں آئے۔ ہم اس پر درس کو ختم کرتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ، ان کی جو سوال ہے کہ ایسے کیسے کہ نبی کو تو مشرک عورت سے کیسے شادی، یہ ہے نا سوال، تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ چونکہ ہم ہمارے زمانے سے سوچتے ہیں، ہمارے زمانے سے جب قرآن نازل ہوا کہ اب دیکھیے مکے میں جو حج ہوا فتح مکہ کے بعد دونوں طریقے سے ہوا، پہلے جو حج ہوا تو مشرکانہ طریقے سے، پھر دونوں طریقے سے، پھر بعد میں آیت نازل ہوئی کہ لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب نبی دعوت لے کر آتا ہے، وہ اٹھا بتائے اس کے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کی بیوی ہوتی کہ نہیں، تو دعوت سے پہلے اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ چلیے حضرت خدیجہ کی مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب، آپ کی عمر کیا تھی؟ 25 نا، بتائیے نبوت کا اعلان ہوا تھا؟ نہیں، کتنی بچیاں ہوئی؟ زینب ہوئی، کلثوم ہوئی نا، اور 2 بچے ہوئے، تو ایک تو نبوت کے اعلان سے پہلے مکے میں اور دوسرا نبوت کے اعلان کے بعد۔ تو ہم اس لیے ہمارے اس زمانے سے دیکھتے ہیں، تو نبی جب دعوت دیتا ہے تو وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب شادی اب نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اس بیوی کو چاہیے کہ ایمان لے آئے، تو کچھ بیویاں ایمان نہیں لاتی، کچھ لاتی ہیں، اب تو واضح ہوگا نا۔ تو اچھا، دوسرا سوال، مومنین ہے ہی نہیں، مومنات ہے ہی نہیں، تو شادی کس سے کریں گے؟ بھائی چلیے نبوت کا اعلان کر لیے، اس بیوی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ تو حکم نہیں تھا نا، تو اس وجہ سے ہم وہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، اب تو واضح ہوا نا، یعنی نبی جب دعوت دیتا ہے تو وہ شادی تو اس کی ہو چکی ہوتی ہے، بچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی مسئلہ اور ایک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی جوڑا، کیا اسے کہیں گے کہ ایمان میں داخل ہو جائے، اس میں یہ بھی مسئلہ آپ سن لیں اس کے ساتھ ساتھ، ایک شوہر ایمان لے آیا، 15 دن کے بعد بیوی لائی، یا بیوی ایمان لائی اور 15 شوہر لایا، تو ہمارے لوگ پہلے پریشان، چلو مسجد چلو، نہیں پہلے ختنہ کرو، پہلے مسجد چلو، یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کیا نام اس کا؟ زینب، کس کے ساتھ بیاہی گئی تھی؟ عمرو بن العاص، وہ کیا مسلمان تھے؟ بتائیے۔ ہاں، پھر وہ جب چلے گئے کہاں؟ ہجرت کر کے حبشہ میں، تو انہوں نے مسیحی دین اختیار کیا، پھر واپس آئے مکے میں، اب وہ مسلمان تو نہیں، حضرت زینب ہجرت کر کے چلی گئی کہاں؟ مدینہ چلی گئی، وہ بھی بڑی مشکل سے، قصہ بڑا ہے،
जाते वक्त उनको मारा गिराया, बच्चा गिर गया, साल भर रोती रही, बहरहाल चली गई। फिर जंग जो हुई ना, जंग ओहद में जो कैदी पकड़ाए गए उसमें आमिर इब्न अल-आस पकड़े गए। चलिए मुखालिफ पकड़े गए तो पकड़ कर लाए। अच्छा उस वक्त ज़ैनब मदीना में नहीं गई हुई थी, समझे ना, तो उस वक्त क्या था फिदिया, तो वही अपना हार भेज दी, यानी हार देंगे तो छुटकारा होगा ना। हार किसका दिया हुआ था? हज़रत खदीजा का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो जाहिर है कि हार किसका, तो साहबा से पूछा तो उसको वापस करवा दिया। इस एहसान को उसने याद रखा, किसने? अम्र बिल आस ने याद रखा। फिर काफिला ला रहा था और इस एहसान के उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को वापस कर दूंगा, तो वापस कर दिया। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। फिर एक दूसरे काफिले में पकड़ा गया मतलब माल लूटा सबों ने, मदीना वालों ने। तो अब ये माल लूटा, ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुफ्फार माल लूटते थे ना, तो ये लूटते थे सारा माल। तो इन्होंने क्या किया, ये सब मक्के में तो चले गए, ये जो है रात को अंधेरे में आके हज़रत ज़ैनब के पास आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा नमाज में थे, ये चीख उठी, अजीर तो अबल आस, मैंने अबल आस को पनाह दी। उस वक्त का दस्तूर था, किसी दुश्मन को आप पनाह देते हो खलास। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखे ना, सुने आपने, खलास। अब उसके बाद पूछा कि इससे दूर रहो, चूँकि ये तो मुसलमान नहीं हुआ है। तो बोली वो इसके लिए नहीं आया, वो तो माल लेने के लिए आया। ओह, सारा माल वापस दे दिया। माल लेकर गया और मक्का के लोगों को माल दे दिया। कहता है कि तुमको सब माल मिल गया, बस मैं इसीलिए वापस आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वापस आया। तो बोले पहले वहीं क्यों नहीं ईमान लाया? तो बोले तुम कहते थे कि माल चोरी किया, तुम्हारा माल ले लिया। अब जब मदीना वापस आया तो कोई निकाह नहीं हुआ। हाँ, जब वापस आए तो इत्तला मिले तो हज़रत ज़ैनब से जाओ। तो ये भी चीज़ लोगों के समझ में नहीं आती है। तो ये मसला आज वाज़े हुआ कि ये हमारे लिए है। अब आयत आ चुकी, किसी मुशरिका से किसी मुशरिक से निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो क्या कलमा पड़े। वाज़े हुआ ना। चलिए, हाँ हाँ, इनका यह कहना है कि एक शोहर मुसलमान हुआ और बीवी भी नहीं हुई, ठीक है ना, तो उसके लिए हम कैद क्यों लगाएं? इस्लाम का तरीका क्या था कि वो कोशिश कर रहा है ना। अब ये तो नहीं है कि उससे कहेंगे कि अब तुम्हारा मकान में जाना नापाक, उसको छूना नापाक, उसकी बीवी है वो नापाक कैसे हो गया? तो उसको हिदायत दे। 2 महीने की कैद क्यों लगाए? यहाँ से वेकेशन पे जाते हैं 1 साल में और अक्सर 2 साल में, और 2 महीने की कैद कैसे? 2 वेकेशन की कैद लगाएं, 4 साल लगाएं। एक मैं कह रहा हूँ, मतलब आप जब जाते हैं वेकेशन तो ये होना चाहे, तो होना ये चाहे कि हम उसको जो है मोहलत दें, समझ रहे हैं ना। यहाँ से फ़ोन करें, बातचीत करें, जब छुट्टी पर जाएं तो उसको समझाएं तो वो आएगी। लेकिन आप जाएंगे, नहीं मैं तो ईमान ले आया हूँ, अब तेरा जिस्म नापाक है, तो पानी ना, तो वो ईमान लाएगी क्या? हाँ, वो तो ऐसी हुआ कि कुर्बानी का गोश्त काफिरों को हाथ मत लगने दो, वो इबादत है। ठीक है, चलिए, सवाल नहीं दोहराया इनका, क्यों? बहरहाल समझ में आ गया। चलिए, और कुछ? आपके ताल्लुक से जैसा आप कंपनीज में एक ही पोजीशन पे डिफरेंट सैलरीज रहती है, हाँ, तो इसके ताल्लुक से जैसा नाप में उस बताई गई नहीं, हाँ, ये इसमें नहीं आता है ना, चूँकि हर एक की लियाकत है, सलाहियत है, उसका काम है, और पुराना है नया है, इस हिसाब से ये इसमें ये नाप तोल में कमी नहीं आती है। एक लेबर है तो उसके खर्चे अखराजात, वो एक बेड पे सोता है, और एक क्या क्वालिफाइड आदमी है, वो फैमिली के साथ रहता है, तो ये उसमें नहीं आता। आप इत्मीनान रखिएगा, आपके पास कंपनी है तो आप वो तनख्वाह में कमी ज्यादा रख सकते हैं। चलिए, हो गया, शुरू कर दें? नहीं, 10 मिनट? हाँ, अच्छा, चलिए। तो कहना यह है कि अब नया साल शुरू हो रहा है हमारा, तो ये मुहर्रम से लेकर ज़िलहज्जा तक ये 12 महीने अय्याम जाहिलियत में भी थे, ज़माने से चले आ रहे हैं। मुहर्रम यानी कमरी, हम इसे कहते हैं इस्लामी साल। अब कमरी तो समझते नहीं, चूँकि अब वो मिलादी और क्या अरबी ऐसा कुछ कहते हैं, मिलादी और हिजरी। हाँ, हिजरी हमारे यहाँ कहते हैं कि क्या इस्लामी शायद कहते हैं, इस्लामी कैलेंडर, चूँकि आता है लिखा हुआ इस्लामी कैलेंडर। हाँ, तो असल बात यह है कि
اللہ ताला फरमाते हैं कि इन्न इद्दत अश-शुहूरी इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द, सूरह तौबा में 36 आयत में। तो उस वक्त से ये मुहर्रम सफ़र है। तो कुछ लोग मसीह से इसको शुमार करते थे, और आमल फ़ील जो काबा में जो वाक़या पेश आया था अबरहा का, वहाँ से भी चल रहा था। जब हिजरत वाक़ई हुई तो हिजरत से शुरू कर दिया। तो हिजरत तो रबीउल अव्वल में हुई, मगर वो पहला साल हिजरत का, तो इस तरीके से शुरू हुआ है। अब उसके बाद अच्छा, साबिका उम्मतों में भी यही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन में भी यही, मूसा के दिन में भी यही, मगर अब वो उन्होंने एक सूरज का ये जो कर लिया है, क्या उसको हम कहेंगे ईसवी, है ना, ईसवी, हाँ, और यहाँ कहते हैं उसको मीलाद, ऐसा मीलाद। तो इस तरीके से अब उन्होंने कर लिया। लेकिन ये साल ऐसा है कि इस जाहिलियत के पहले भी इसका एहतराम होता था। और कैसा, देखिए, मिनहा अरबातुन हुरुम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न, ये 12 महीने अल्लाह के नज़दीक ज़मीन आसमान को पैदा किया उस वक्त से हैं, तो इसमें जुल्म न करो। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं यानी इन सारे महीनों में कोई गलत काम न करो। वो मिनहा अरबातुन हुरुम, और 4 महीनों में तो बदर्ज ओला, यानी मतलब क्या कि इंसान को गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मस्जिदों में तो बदर्ज ओला एहतियात रखना चाहिए, इंसान को गुनाह नहीं करना चाहिए। लेकिन हरम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस तरह के बाहर नेकी करता है, हरम में करता है तो ज़्यादा सवाब है। तो वो ये कहते हैं कि साल के 12 महीनों में एहतराम करो, लेकिन ख़ास करिए 4 महीने। अब सवाल आता है आशूरे का। दीन इब्राहिम में ये आशूरे का रोज़ा था, यानी आशूरा ने 10 मुहर्रम दीन मूसवी में था, दीन ईसवी में था। तो ये बात भी लोग बहुत कम जानते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि मक्के में भी रोज़ा रखा जाता था। वे क्यों रोज़ा रखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसलिए कि रोज़े तो फ़र्ज़ थे नहीं, तो चूँकि पहले से दस्तूर चला आ रहा था 10 को रोज़ा रखो तो अच्छी बात है, तो हर अच्छी चीज़ को कबूल करते थे, तो रोज़ा रखते थे। अब चूँकि इस कदर वाज़ेह नहीं हुआ था कि रोज़ा क्यों रखा जाता है, लेकिन दीन मुशरिकीन भी रखते थे, चूँकि अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मनसूब करते थे ना। अब जब ये मदीना चले गए हिजरत करके, तो वहाँ पर भी आपने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो रिवायत है, अब जब रोज़ा रखा और हुक्म दिया तो आपको बाज़ रवायत में मिलेगा कि ये फ़र्ज़ था रमज़ान से पहले। अब ये उन्होंने लिखा है, बाकी ऐसी कोई हदीस नहीं कि फ़र्ज़, लेकिन रखते थे। तो ये जो क़ियास करते हैं ना, यानी हदीस मिले कि आप रखते थे और लोगों को हुक्म देते थे, लोगों ने लिखा है फ़र्ज़, तो रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इसे नफिल कर दिया, ये मुहद्दिस लिख रहे हैं। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, सुन्नत है। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो आपने फरमाया फ़मन शाह साम वमन शाह तरक, तो इसका मतलब है कि नफिल हुआ। अब देखिए रखते गए, रखते, इतने में पता चला कि यहूदी भी रखते हैं। तो पूछा, अब ये कब? आखिरी साल में पता चला। तो क्यों रखते हो रोज़ा? पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली, फ़िरौन गर्क हुआ, तो शुक्राने में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, हम भी रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुमसे ज़्यादा मैं हकदार हूँ, ठीक है। लेकिन आइंदा साल अब क्या फरमाया कि मुखालिफत अल यहूद। अब यहूदियों की मुखालिफत क्या है? वो चूँकि कहते थे कि हमारे दिन की पैरवी कर रहे हैं। अब ये भी समझने के लिए दुश्वार है कि मुखालिफत करना है, लिहाजा आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो 9 और 10, मगर आप आइंदा साल ज़िंदा नहीं रहे। अच्छा, एक रिवायत है और है कि खालिफुल यहूद, इनसे मुखालिफत करो, और 9, 10, 11, तो ये भी रिवायत है। तो आप चाहे 9, 10 रखें, चाहे 10, 11 रखें, चाहे 9, 10, 11 रखें, इख्तियार है। और अगर कोई सोया अगर एक ही हो गया, बहरहाल अमल रसूल तो उससे हुआ, लेकिन हुक्म रसूल क्या है कि तासुआ को मिलाएं, तो ये है आशूरा। तो मालूम क्या हुआ कि आशूरा की अहमियत पहले से है। क्या साबित हुआ? और नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि वो भी तूफ़ान से नजात इसी दिन मिली अहादीस में। अब इसके बाद और भी रिवायत है, उसमें बहुत कुछ आपको मिले, लेकिन ये सही रिवायत को मैंने बताया, उसमें सब कुछ है। नूह अलैहिस्सलाम की नजात इस दिन मिली, और आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में इसी दिन गए। लेकिन मैंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो ये हदीस, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। फिर उसमें आपको कुछ और भी ज़ईफ़ रिवायतें मिलेंगी कि इस दिन ईद का दिन है, अच्छे खाना, अच्छा पीना, तो इसको हाफिज़ इब्न हजर ने ज़ईफ़ बताया। लेकिन आप किताब में पढ़ेंगे ना, चूँकि जब किताब आप निकालेंगे तो सारे लोग अपने अपने ज़ईफ़ रिवायत पेश करते हैं, तो ये आपको मालूम हो कि ये सही रिवायत है, बस इतनी। तो आशूरा का रोज़ा, अलबत्ते सवाब इसका 1 साल का और अरफे का 2 साल का, इसको भी जहन में रखें। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारा साल का इख्तिताम हुआ अरफे के रोज़े से, और इब्तिदा हो रही है किससे?
आशूरा के रोज़े से। अब सवाल ये आता है, आम तौर पर लोग जानते हैं कि करबला, तो करबला का तो जिक्र नहीं है। आप बताएं कि करबला कब हुआ? करबला का जिक्र नहीं है और करबला के साथ ये मुख्तस नहीं है। चूँकि अगर आप यूँ कह देखिए, करबला का वाक़या भी एक सानिया है, इससे इनकार नहीं, लेकिन करबला की वजह से रोज़ा रखना, लेकिन मेरे ख्याल से लोग रोज़ा तो नहीं रखते हैं, शायद शरबतें बांटते हैं। जी, रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह। ये बोलते हैं कि उनको पानी नहीं मिला तो हम भी पानी नहीं अच्छा, हम भी पानी, और फिर शरबतें फिर रात को बांटी जाती हैं। अच्छा, हाँ, शरबत पूरा दिन बांटते पूरा दिन बांटते हैं। अच्छा अच्छा, पानी नहीं मिला। तो ये जो उनकी सोच है ना, वो गलत है। अच्छा, अगर वो सही हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए, कई कई हस्तियाँ शहीद हुई, नुकसानात हुए, नबी किस्म के दंदान मुबारक शहीद हुए, तो ये इनकी जानिब से है और ये इनका अमल साबित है। दूसरी चीज़, करबला में जो कुछ हुआ, जो दास्तान हुई, वो भी दुरुस्त नहीं है। जो उन्होंने अक़वाल लिखे हैं वो सब शिया लोगों ने उसमें मज़ीद इजाफा किया है। हकीकत में क्या, एक लंबा चौड़ा किस्सा बनाया, यजीद को काफिर बनाया, तो ये चीज़ें जो हैं सही रिवायत से नहीं आए। वाक़या पेश आया, शहादत हुई, बाकी जो मकानात जलाए, पानी बंद किया, ये भी रिवायत क्या है, इसमें सही रिवायत नहीं है। इतना हमारे लिए काफ़ी है कि अगर हम जो है आशूरे का उस मुनासिबत से रोज़ा रखें। और रहा शहादत, तो कई लोग शहीद हुए हैं, तो सब शुहदा के लिए दुआ हमेशा किया करें। अब रहा सवाल दूसरा कि जब ये इतना मुतबर्रक दिन है, तो हमारे यहाँ जो अक़ीदा है और जो नियाज़ें करते हैं और क्या खिचड़ा बनाते हैं, तो इसके पहले मैंने बतला दिया हूँ कि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, रोट बनता है, और तो ये इमाम हुसैन के नाम से बनता है। और मुझे पता है कि माएँ नियत बांधती हैं, क्या नज़र मानती हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया, किसी की औलाद हो गई, कोई बीमारी से अच्छा हो गया, तो मैं इमाम हुसैन के रोट बनाऊंगी या ये, तो जाहिर बात है कि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह ने क्या, तो दूसरे के नाम नामज़द किया गया। यहाँ पर भी लोग गलत समझते हैं, लोग कहते हैं कि दूसरे के नाम ज़बा किया गया। ज़बा के लिए दूसरी आयत है, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुक, तो ज़बा यहाँ भी कहते हैं ज़बीहा, और उहिल्ल के माने ज़बिया नहीं, नामज़द, किसी के नाम चढ़ा दिया गया, तो ये उनके नाम चढ़ा दिया गया, तो ये हराम है। तो हम इससे एहतियात करें और हम कोशिश करें कि रोज़ा रखें। जाहिर बात है कि रोज़ा भी नफिल है, नफिल की नियत करें, और रोज़े की नियत तो कोशिश हमें करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को किस तरह समझाएं। अब जैसे कि ये चीज़ें सुने तो हमारा काम है, और ख़ासकर हमारे यहाँ वहाँ तक ये बातें पहुँचाएँ। चलिए, और कुछ इस अच्छा, अब कुछ लोग पूरे मुहर्रम के 10 रोज़े रखते हैं, सही है, ये सवाल किए। चूँकि अरफे का तो मैंने बतला दिया था कि पूरे वो 10 रातों का जिक्र है, लेकिन अगर कोई मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो उसे चाहिए कि नीयत को उसको मुख्तस इमाम हुसैन से न करे, वह एक बहाना है। बाकी 10 रोज़े का कोई जिक्र नहीं है मुहर्रम के, लेकिन अगर वो रखता है, समझो एक बहाना कि भाई नया साल शुरू हो रहा है, तो रख सकता है, लेकिन नए साल से मनसूख करे। अब वो जो रखते हैं वो क्यों रखते हैं, सवाल उनसे पूछना है ना। अगर वो रखते आ रहे हैं तो उनका सवाब को हम कम न करें, बल्कि नीयत को तब्दील करें, यानी कि नया साल है इसलिए रोज़ा रखते हैं। नहीं, अरफे की तरह नहीं, अरफा तो देखो वल फजर वलयालिन अश्र, मुहर्रम की नहीं, सिर्फ आशूरा बस। तो ये अच्छा हुआ ना, वाज़ेह हुआ ना कि भाई आशूरा, अब लोग 1 से लेकर 10 तक रोज़ा रखते हैं, तो उनको कहें कि नियत को तब्दील करें, इसकी ताकीद नहीं है। कहिए, ये आप जो बोले ना कि उसमें आयत, हाँ ये नहीं उसमें ऐड कर दो कि वो उनके नामज़द करना हराम है। हाँ, नामज़द किसी के नामज़द के तो हराम हो जाता है। हाँ जी, हाँ, ये आयत है कि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, यानी किसी के नामज़द किया गया, ये आयत करीमा है कि वो नामज़द किया हुआ हराम है। जी जी। अच्छा, उसमें एक चीज़ है, मैं बताता हूँ, ये रोज़े क्यों रखते हैं। जी हाँ, वो चीज़ रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ मजालिस होती हैं 10 दिन की, है ना। हाँ, इस वजह से, तो चूँकि मजालिस होती हैं और औरतें वज़ू बावज़ू बैठती हैं, तो ये 10 दिनों को मुतबरक समझती हैं, तो रोज़ा रखते हैं, इस वजह से रखते हैं। तो अब मजालिस मेरे ख्याल से बंद हो गई। शादी भी नहीं करते, हाँ, शादी भी नहीं करते हैं, तो वो आशूरे के साथ उनका मुख्तस है, तो रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं इससे, न मजालिस का और शादी ब्याह का भी ताल्लुक़ नहीं। सारे महीने अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ने बनाए। अब एक दिन अगर नहुसत का है, वो हमारे अमल की वजह से, जिसमें हमने गलत अमल किया, किस पर जुल्म किया, ये हमारे लिए मनहूस है। बाकी कोई दिन मनहूस नहीं, न मुहर्रम के 10 दिन, वरना 10 दिन
जाने देते हैं, मेरे ख्याल से मुहर्रम में ही निकाह नहीं को शादी नहीं करते हैं, गम का महीना है। तो कई चीज़ें वाजे हुई, फिर भी पूछ सकते हैं, कहिए वाजे हुआ ना इतना है दीदी सना जो शुरू हुआ जी। तो जो हिंदू शासनों में हिजरत से वो फर्स्ट मुहर्रम नहीं थी, नहीं, रबीउल अव्वल फर्स्ट मुहर्रम नहीं थी। लेकिन सना एक सना पहला सना तो मुहर्रम हुआ, सफ़र हुआ और रबी से शुरू हो गया जी। यानी वो एक हिजरी, तो अभी जब जिलहज आया तो एक हिजरी ख़त्म हो गई, अब दूसरी हिजरी। बहुत है, सवाल समझ गए ना? उस दिन हमारी वन नहीं, एक मुहर्रम नहीं था, नहीं, रबी था, समझे ना? मतलब 9 महीने का हुआ। हाँ, लेकिन अब वो मुहर्रम तो हुआ ना, मुहर्रम हुआ सफ़र हुआ। अब चूँकि हिजरत रबी महीने में भी, तो हज़रत उमर ने कहा कि यहाँ से हम गिने, तो वो महीनों को हेर फेर तो नहीं कर सकते। आयतें नाजिल हो चुकी थी ना, इन्नमन नस्यु मिन अमल शैतान, हेर फेर करना तो अमल शैतान है, और फिर हिजरत, तो इस तरह की तो कई चीज़ें वाज़ेह हुई, कही ये। चलिए, अब आइंदा ख़त्म करते हैं इस सूरा को, फिर उसके बाद सूरह यूसुफ बंद कर दूँ इसको।